بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کورونا کے پھیلاؤ کو حکومت نے نظر انداز کیا، انڈین سائنسدان۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جنرل قاسم سے متعلق اپنی لیک آڈیو پر معافی مانگ لی۔ حکومت مسلمانوں کو حلال کھانا فراہم کرے، برطانوی عدالت۔ بھارتی پولیس نے سلنڈر چھین لیا، ماں چل بسی۔ ورزش کے حیرت انگیز فوائد۔ دیوار چین کی تعمیر میں چاول استعمال کیے گئے۔ کیلیفورنیا کے گھر پر سینکڑوں پرندوں کا حملہ۔ جہاز کے تباہ ہونے کی بددعائیں دینے والی خاتون کو 21.5 لاکھ روپے جرمانہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ انڈین حکومت کی جانب سے قائم کیے گئے 5 سائنسدانوں کے ایک فورم نے برطانوی خبر رساں ادارے کو بتایا ہے کہ حکومتی عہدیداروں کو مارچ کے اوائل میں ایک نئے اور متعدی قسم کے کورونا سے پھیلنے سے متعلق خبردار کیا گیا تھا۔ ان میں سے 4 سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود وفاقی حکومت نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پابندیاں عائد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انڈیا میں بغیر ماسک لگائے لاکھوں افراد مذہبی تہواروں میں شریک ہوئے اور وزیر اعظم نریندر مودی، حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی اور اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے سیاسی ریلیوں کا انعقاد بھی کیا گیا۔ لاکھوں کسان اب بھی نئی دہلی میں زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ گزشتہ برس کی نسبت انڈیا میں کورونا کی صورتحال زیادہ سنگین ہے۔ 2014 میں وزیر اعظم نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے انڈیا میں کورونا کے کیسز میں اضافہ ملک کا سب سے بڑا بحران ہے۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ کورونا سے نمٹنا مودی اور ان کی جماعت کو کیسے سیاسی طور پر متاثر کر سکتا ہے۔ ایک سائنسدان نے بتایا کہ اعلیٰ عہدیدار تک یہ بات پہنچا دی گئی تھی جو براہ راست وزیر اعظم نریندر مودی کو اطلاع دیتے ہیں۔ اس معاملے پر وزیر اعظم نریندر مودی کے دفتر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کورونا سے متعلق معلومات انڈیا کے نیشنل سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول نے 10 مارچ سے پہلے شیئر کی اور کہا تھا کہ ملک میں یہ انفیکشن تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے اپنی اس لیک ہونے والی آڈیو کلپ پر معافی مانگ لی ہے جس میں انتہائی مقبول جنرل قاسم پر شدید تنقید کی گئی تھی۔ اپنے وضاحتی بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران کے عظیم لوگ جنرل سے محبت کرنے والے ہیں۔ میں گزشتہ ہفتے منظر عام پر آنے والی آڈیو کلپ پر معافی مانگتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جنرل کے اہل خانہ بھی مجھے معاف کر دیں گے۔ گزشتہ ہفتے وزیر خارجہ جواد ظریف کی ایک آڈیو ریکارڈنگ لیک ہوئی تھی جس میں انہوں نے جنرل کے روس کے ساتھ تعلقات پر اعتراض کیا تھا اور شام میں کارروائیوں کے لیے قومی ایئر لائن کا استعمال روکنے کی درخواست کی تھی جسے جنرل صاحب نے مسترد کر دیا تھا۔ 7 گھنٹے کی آڈیو میں جواد ظریف بار بار یاد دہانی کراتے رہے کہ یہ انٹرویو پبلک کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جواد ظریف نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس انٹرویو کا ایک جملہ بھی عام کر دیا جائے گا تو میں ان باتوں کا کبھی تذکرہ نہیں کرتا۔ برطانیہ میں عدالت نے قرنطینہ میں حلال کھانے کی عدم فراہمی سے متعلق مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے حکم دیا ہے کہ برطانوی حکومت پاکستانیوں کو حلال کھانے کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ برطانیہ کی ہائی کورٹ آف جسٹس نے پاکستانی نژاد روبینہ راجہ کی درخواست پر ایک ہوٹل میں قرنطینہ اختیار کیے ہوئے پاکستانی خاندان کو سحری اور افطاری کے لیے حلال کھانوں کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ فیصلے کا اطلاق قرنطینہ اختیار کرنے پر مجبور ہزاروں دیگر پاکستانیوں پر بھی ہوگا۔ پاکستانی نژاد روبینہ راجہ 22 اپریل کو پاکستان سے لندن پہنچی جہاں اسے ایک ہوٹل میں قرنطینہ کر دیا گیا۔
خاتون کو سحری اور افطاری میں کھانا تو دیا گیا، تاہم وہ حلال اجزاء سے تیار نہیں کیا گیا تھا۔ روبینہ راجہ نے اس صورتحال پر وکیل کے ذریعے برطانوی عدالت میں درخواست دائر کی تھی۔ بھارتی پولیس نے نوجوان سے سلنڈر چھین لیا، جس کے باعث کورونا میں مبتلا اس کی والدہ چل بسی۔ بھارت میں ان دنوں کورونا نے انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر رکھی ہے اور آئے روز انسانیت سوز واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ لوگ بے بسی کے عالم میں اپنے پیاروں کو اپنے سامنے دم توڑتا دیکھ رہے ہیں۔ شمالی بھارتی ریاست میں اتر پردیش کے شہر آگرہ میں پولیس اہلکاروں نے نوجوان سے آکسیجن سلنڈر چھین لیا، جو وہ اپنی والدہ کے لیے لے کر آیا تھا، جس کے بعد ان کی والدہ کورونا سے چل بسی۔ نوجوان دہائی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ سلنڈر نہیں لے جاؤ، میری ماں مر جائے گی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اس واقعے کے 2 گھنٹے بعد اس نوجوان کی ماں چل بسی۔ دنیا کی کوئی خوراک اور بہترین ٹونک بھی ورزش کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ورزش کے دل اور دماغ اور پورے جسم پر حیرت انگیز اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ورزش اور دماغ کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ ہمارے سیکھنے کے عمل یعنی لرننگ کو مضبوط کرتی ہے۔ ایک سٹڈی سے معلوم ہوا ہے کہ تھوڑی دیر ورزش کرنے سے وہ جین سرگرم ہوتے ہیں جو دماغی خلیات کے باہمی رابطوں کو بہتر بناتے ہیں۔ اوریگون ہیلتھ اینڈ سائنس یونیورسٹی نے ایک تحقیق کے بعد کہا تھا کہ صرف ایک مرتبہ ورزش کے بعد بھی دماغی سرگرمی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ساؤتھ آسٹریلیا یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک تحقیق کے بعد بتایا ہے کہ ورزش سے اعصابی لچک میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے سیکھنے اور نئے ہنر کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ دماغی لچک کا عمل پوری زندگی جاری رہتا ہے اور نت نئی باتیں سیکھنے میں مددگار ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دماغ لچک بڑھانے کے لیے کون سی ورزش موزوں ترین ہے؟ ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ HIIT ورزش اگر 20 منٹ تک کی جائے تو اس سے دماغی لچک میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ دماغی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ اگر یہ رفتار معمول سے زائد ہو جائے تو ڈیمنشیا، الزائمر اور دیگر امراض جنم لے لیتے ہیں۔ ماہرین یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ورزش کی عادت یادداشت متاثر ہونے کے عمل کو کم کر دیتی ہے۔ 2019 میں یونیورسٹی ایکسیٹر کے سائنسدانوں نے 2 لاکھ بالغ افراد کا جائزہ لیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ورزش سے ڈیمنشیا کا خطرہ 32% تک کم ہو سکتا ہے۔ بے شک اس کا جینیاتی امکان ہی کیوں نہ موجود ہو، لیکن ضروری ہے کہ مناسب غذا کھائی جائے، دماغی تناؤ بھگایا جائے۔ پوری دنیا میں بڑھاپے کے ساتھ ساتھ AMD یعنی ایج ریلیٹڈ میکولر ڈی جنریشن کا مرض عام ہے۔ اس میں بصارت ناقابل تلافی رفتار سے کم ہوتی رہتی ہے اور اندھے پن کی وجہ بھی بنتی ہے۔ اس ضمن میں یونیورسٹی آف ورجینیا نے معلوم کیا کہ باقاعدہ ورزش بصارت میں خرابی کو 32 سے 45% تک کم کر سکتی ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ورزش آنکھوں کی بصارت کی بہت بڑی محافظ بھی ہے۔ ورزش جسم کے قدرتی دفاعی امنیاتی نظام کو طاقتور بنا کر جسم کو کئی بیماریوں سے لڑنے کے قابل بناتی ہے، جن میں کینسر بھی شامل ہے۔ ورزش T سیلز کو قوت دے کر کینسر سے لڑنے کے قابل بناتی ہے۔ ہمارے معدے اور پیٹ میں مفید بیکٹیریا یا پورے جسم کو تندرست رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس پورے نظام کو طبی اصطلاح میں مائکرو بائم کہتے ہیں۔ ورزش کی عادت جسم میں مائکرو بائم کی مقدار برقرار رکھتی ہے اور ہمارے جسم میں بیکٹیریا کی تندرست مقدار برقرار رہتی ہے۔ ورزش سے پیٹ میں تندرست بیکٹیریا کا اضافہ ہوتا ہے اور بیکٹیریا کے تناسب کو درست رکھتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چاول کے آٹے یا اس کے اجزاء کو اینٹوں اور سیمنٹ میں ملا کر مضبوط تعمیرات تیار کی جا سکتی ہیں۔ ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ دیواریں چین کی مضبوطی کا راز شاید چاول میں پوشیدہ ہے، کیونکہ تحقیق کے بعد چاول میں موجود نشاستہ اور اس کے اہم اجزاء اس دیوار کی اینٹوں سے ملے ہیں۔ 2300 سال قبل تعمیر کی گئی دیواریں چین کی لمبائی 13,000 میل ہے، جسے ایک غیر معمولی شاہکار کہا جا سکتا ہے۔ اس میں منگ بادشاہت کا تعمیر کردہ حصہ آج تک بہترین حالت میں ہے۔
جس کی کل لمبائی 5000 کلومیٹر سے زائد ہے، منگ بادشاہت کے عہد میں پکے ہوئے گیلے چاول اور لیموں کا پانی استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے آثار اب بھی اس اینٹوں میں ملتے ہیں۔ بعض حوالوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان اینٹوں کے گارے میں چاول کا آٹا بھی ملایا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چینی راج اور ماہرین چاول کی مضبوطی اور تعمیرات میں اس کے استعمال کے قائل تھے، اور اسی بنا پر ان کی بڑی مقدار دیوار چین میں ملائی جاتی رہی تھی۔ اس ضمن میں زیجیانگ یونیورسٹی کے سائنسدان بن جیان نے تحقیق کی ہے۔ انہوں نے اینٹوں کو الیکٹران خوردبین اور دیگر آلات سے دیکھا تو ان میں امائلو پکٹن کے آثار ملے ہیں۔ امائلو پکٹن سیمنٹ اور گارے کو مضبوطی سے جوڑے رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چینی بادشاہ اس کی افادیت سے واقف تھے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس طرح چاول کے آٹے یا اس کے اجزاء کو اینٹوں اور سیمنٹ میں ملا کر مضبوط تعمیرات تیار کی جا سکتی ہیں۔ امریکہ میں ایک خاندان اس وقت حیران اور خوفزدہ ہو گیا جب ان کے گھر کے کھلے حصوں سے پرندے گھر میں آنا شروع ہو گئے۔ جب گھر کے اندرونی راستے بند کیے گئے تو پرندوں نے چمنی سے یلغار کر دی۔ اہل خانہ نے گھر کے اندر 800 پرندے شمار کیے تھے اور اس کے بعد گنتی بند کر دی تھی۔ اس کے بعد گھر والوں نے پولیس سے رابطہ کیا تو انہوں نے جنگلی حیات کے محکمے سے مشورے کے بعد کہا کہ گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دی جائیں تو پرندے بھاگ جائیں گے۔ تاہم یہ ترکیب بھی بیکار ثابت ہوئی۔ مدد کے لیے آنے والے ایک پڑوسی نے بتایا کہ دروازے کھولنے کے باوجود بھی پرندے گھر کے اندر ہی گھومتے رہے۔ وہ ہر کمرے اور ہر غسل خانے تک جا پہنچے اور اپنا قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد گھر والوں نے ٹوپی والی جیکٹ اور ماسک پہن کر خود کو محفوظ بنایا۔ مجبوراً گھر والے باہر نکل آئے اور وہ رات ایک ہوٹل میں گزاری۔ اس کے بعد فائر فائٹر کی مدد سے پرندوں کو مشکل سے باہر نکالا گیا، لیکن اگلے روز وہ دوبارہ لوٹ آئے اور اس بار بھی چمنی کو ہی راستہ بنایا۔ اس کے بعد فائر فائٹر نے چادروں اور شیٹوں سے پرندوں کو ایک جانب دھکیلا اور ان سب کو گھر کے عقبی دروازے سے نکال باہر کیا۔ یہ تمام پرندے نقل مکانی کر کے جنوبی کیلیفورنیا سے آ رہے تھے اور شاید ایک نئے گھر کی تلاش میں تھے۔ دوران پرواز جہاز کے تباہ ہونے کی بددعائیں کرنے اور ہنگامہ کرنے والی خاتون کو 10,000 پاؤنڈ یعنی 21.5 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا گیا۔ 41 سالہ ریچل سٹریٹ نامی یہ خاتون 5 جنوری کے روز ایئر لائن میں سوار تھی۔ دوران سفر اس نے عملے کے اراکین اور دیگر مسافروں کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کی اور دھمکیاں دیتی رہی۔ اس نے بددعا دی کہ خدا کرے کہ یہ جہاز گر کر تباہ ہو جائے۔ ہوائی جہاز لندن کے ایئرپورٹ پر اترا تو پولیس پہلے سے ہی بزنس کلاس میں سفر کرنے والی اس خاتون مسافر کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کیا گیا، جہاں اسے 10,000 پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔